رضوان اپنی بیوی پر بہت تشدد کرتا تھا اور وہ دن بدن ذہنی توازن کھوتی جا رہی تھی۔ رضوان کی دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور ان کو بھی ماں کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ ایک دن رضوان نے بیوی کو ڈنڈا مارا تو وہ پاگل ہو گئی اور اچانک ایک دن وہ کہیں غائب ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیٹیاں گھر سے بھاگ گئیں اور بہوؤں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ بیمار سڑک پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک گاڑی رکی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس کے اندر سے رضوان رات کے 2 بجے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کی بیوی جائے نماز بچھائے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ جب اسے دروازے بجنے کی آواز آئی، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بچے اس وقت سو چکے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رضوان نشے میں دھت کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے منہ میں پان تھا، وہ گانا گنگنا رہا تھا۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی عالیہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کہاں سے آیا ہے اور کہاں کے گانے گنگنا رہا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ بالکل بے سدھ ہو چکا تھا۔ عالیہ کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ رضوان کی عادات کو سدھار نہیں سکی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد ہی اسے جب یہ پتہ چلا کہ رضوان کو شراب پینے کی عادت ہے تو پہلے تو وہ یہ دیکھ کر ہی پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ عالیہ کے گھر کا ماحول دینی تھا۔ 5 وقت کی نماز وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن شوہر بالکل مختلف تھا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہ تو شراب جیسے نشے کا بھی عادی تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کام کاروبار بھی اچھا کرتا تھا، لیکن اس برائی کی لت میں پڑ چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی اس کے غلط تعلقات تھے۔ ابھی بھی وہ کوٹھے سے ہی آیا تھا اور یہ اب سے نہیں تھا، یہ سلسلہ تو شادی کے شروع دن سے ہی تھا۔ عالیہ پہلے تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بہت منع کیا کہ رضوان یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور گناہ کا اثر زندگی میں ضرور آتا ہے، لیکن رضوان اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ زیادہ انکار کرتی تو اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا، اسے کہتا کہ زبان بند کر، اپنی دینداری اپنے ہاتھ میں رکھ، مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کر، یہ نہ ہو کہ میں تیری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں۔ عالیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے چپ چاپ ایک کونے میں ہو کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس غلط قسم کے کاموں سے باز آ جائے۔ اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے کہ جب وہ امید سے ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید جب یہ باپ بنے گا تو اسے احساس ہو جائے گا، لیکن رضوان کی روٹین میں کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہر تیسرے چوتھے دن شراب پی کر اور رات دوسری عورتوں کے ساتھ گزار کر رات 2 بجے گھر آتا تھا تو کبھی 3 بجے۔ اسے بیوی کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ حاملہ ہے اور اس وقت اسے شوہر کی ضرورت ہے۔ عالیہ درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن گھر پر کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ ساس سسر حیات نہ تھے، صرف رضوان اکیلا ہی تھا اور اسے بھی عالیہ کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے رات کے 12 بجے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس کی پڑوسن ہی اسے اپنے شوہر کے ہمراہ ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ اس کے شوہر نے رضوان کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا کہ تمہارے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس وقت بھی رضوان ایک عورت کے ساتھ تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً سے ہاسپٹل پہنچا۔ اپنے بچوں سے اسے بہت زیادہ پیار تھا۔ عالیہ کو لگا کہ شاید یہ اب سدھر جائے گا، لیکن اب بھی اس کی روٹین میں کوئی بھی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ بچے جب بڑے ہونے لگے تو باپ کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سب کے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ رضوان کو نشے میں دیکھتے تو بڑا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ جب وہ دیکھتا کہ باپ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، مغلیات بکتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے اور تو کر کے بات کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کو تو کر کے پکارنے لگا۔ جب عالیہ نے یہ سنا تو ایک بار بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ اس وقت اس کا بیٹا 4 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں کے تھپڑ پر وہ رونے لگا۔ جب رضوان نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا تو ہوتی کون ہے میرے بچے کو تھپڑ مارنے والی؟ وہ کہنے لگی یہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تمیزداری کا سبق تو اپنے گھر والوں کو جا کے پڑھا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بیٹے کو بھی باپ کی شہ مل گئی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ ابا اماں کو 2 تھپڑ لگا تاکہ یہ سیدھی ہو جائے۔ رضوان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بیٹا بگڑ رہا ہے۔ اس نے بیٹے کے سامنے عالیہ کے منہ پر 2 تھپڑ زور سے لگائے کہ وہ زمین پر جا گری، پھر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ وہ رو رہی تھی۔
تو وہ کہنے لگا آئندہ اگر تو نے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھایا تو تیرے ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کے اسے زمین پر دھکا دے کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ بیٹے کو لگا بس ماں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا ہے۔ 4 سال بعد وہ پھر سے حاملہ ہوئی۔ اس بار اس کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رضوان کا سینہ اور بھی چوڑا ہو گیا تھا، لیکن چھوٹا بیٹا بھی بڑے بیٹے کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ اس کے بعد ایک بیٹی اور ہوئی، لیکن چاروں بچے باپ سے زیادہ متاثر تھے۔ باپ کو جب ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھتے تو اپنی ماں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ ڈانٹ دیتی تو رضوان اسے مارنے لگتا، بچوں کے سامنے ہی اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا۔ تو بچوں کو یہ لگتا تھا کہ بس ماں اسی لیے ہی ہے کہ جب بھی چاہے اسے مارا جائے۔ بڑا بیٹا تو اب عالیہ کو گالیاں دینے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر تو نے مجھے کچھ کہا تو میں باپ کو شکایت لگا دوں گا، وہ تجھے جب 2 تھپڑ مارے گا تب تجھے عقل آئے گی۔ 10 سال گزر گئے تھے، لیکن رضوان نے نہیں بدلنا تھا تو وہ نہیں بدلا۔ عالیہ روتی رہ گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو آگے سے غصے سے بھڑکنے لگتا تھا۔ ایک بار بڑے بیٹے نے باپ کو رات کو باہر جاتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ابا میں بھی جاؤں گا، ویسے بھی کل میرے اسکول کی چھٹی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کیا کرو گے باہر جا کے؟ اس وقت رضوان کوٹھے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا وہی جو تم کرتے ہو، میں بھی جاؤں گا، پان کھاؤں گا، سگریٹ بھی پیوں گا۔ جب رضوان نے یہ سنا تو بجائے اسے ڈانٹنے کے اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگا تو ہے شیر جوان بیٹا، تجھے سارے شوق مردوں والے ہی ہیں۔ عالیہ تڑپ کر رہ گئی تھی، اپنے ہی بیٹے کو وہ خود بگاڑ رہا تھا، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جانے لگا تو عالیہ نے بڑے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت بڑا بیٹا 10 سال کا تھا۔ وہ کہنے لگی رضوان کچھ تو شرم کریں، کیوں اپنے بیٹے کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں؟ یہ وہاں گیا تو ہم دونوں کا ہی بڑھاپا خراب ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا چل کمینی عورت، چل پیچھے ہٹ، یہ میرا مرد جوان ہے اور اسے میں اپنی طرح مرد ہی بناؤں گا، عورت تھوڑی بناؤں گا جو عورت کے سامنے بات نہ کر سکے۔ عورت صرف پاؤں کی جوتی ہوتی ہے جسے بس ضرورت کے وقت پہنا جاتا ہے اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے پاؤں سے عالیہ کو ٹھوکر ماری اور بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا۔ 10 سال کا بچہ جب کوٹھے کی رنگینیاں دیکھنے لگا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلے تو اسے وہ ماحول بڑا عجیب لگا، عورتیں ناچ رہی تھیں، گا رہی تھیں اور مرد ان پر پیسے لٹا رہے تھے۔ رضوان نے اپنے بیٹے کو بھی 50 کے کئی نوٹ دیے اور کہا کہ اس ناچتی ہوئی عورت کے اوپر لٹا دو۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرایا تھا، لیکن جب باپ نے بھی یہی سب کیا اور وہاں پر موجود باقی کے مرد بھی یہی سب کر رہے تھے تو اس نے بھی پیسے لٹانا شروع کر دیے۔ اسے لگا کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ جب وہ گھر آیا تو اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بتانے لگا کہ ابا تو رات کو بڑے مزے کرتا ہے، وہاں پر ناچنے والی عورتوں کے اوپر پیسے لٹاتا ہے۔ باقی بچے چھوٹے تھے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی جڑواں بہن سے کہا کہ ایسا کر تو اماں کا کوئی فینسی سوٹ پہن کر آ۔ اس وقت عالیہ کچن میں مصروف تھی اور سب بچے کمرے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ اس کی بہن اپنی ماں کا ایک فینسی جوڑا پہن آئی، پھر وہ کہنے لگا کہ میں گانا گاتا ہوں تو اس پر ناچ، پھر میں تجھ پر پیسے لٹاؤں گا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی کھیل ہے، کیونکہ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کی بہن ناچنے لگی اور وہ واہ واہ کرتا ہوا اس پر پیسے لٹانے لگا۔ کھانا تیار ہو گیا تھا، اس لیے عالیہ جب کمرے میں آئی تو یہ سب دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا باپ کے ساتھ جا کر یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس نے سب بچوں کے منہ پر تھپڑ مارے اور پھر خود بھی رونے لگی، اس لیے کہ یہ کیسی زندگی ہے، وہ کس طرح سے گھر کو سنبھالے اور ماحول کو بدلے، جب رضوان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ خیر پہلی بار اس نے بچوں کو بہت مارا پیٹا تھا اور پھر خود بھی روئی تھی۔ بڑا بیٹا کہنے لگا رات کو ابا کو آنے دے، اسے بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ ہم پر بہت چلنے لگے ہیں۔ وہ کہنے لگی خبردار جو تم نے کسی کو بتایا، میں تیرا منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ پھر اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ تم لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنو گی اور نہ ہی ایسی حرکتیں کرو گی، لیکن سب کے دلوں میں ماں کے لیے صرف ایک جذبہ تھا اور وہ تھا نفرت اور حقارت کا۔ انہیں لگتا تھا کہ ماں ایسی چیز کا نام ہے جسے جب دل چاہے ٹھوکر مار دی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو ہمیشہ یہی کرتے دیکھا تھا۔ رات کو جب رضوان آیا تو بچوں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو مغلیات بکی تھیں کہ اس کمینی عورت نے ہمیں بہت مارا۔ یہ سننا تھا کہ رضوان غصے سے کچن میں آ گیا اور اس وقت عالیہ روٹی بنا رہی تھی۔ رضوان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور گرم توے پر اس کی کلائی رکھ دی۔ پورا ہاتھ بری طرح سے جلنے لگا، وہ درد سے بلبلانے لگی اور رونے لگی اور بچے یہ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔
رضوان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور گرم توے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا، انہی ہاتھوں سے تو نے میرے بچوں کو مارا ہے، میں تیرے ہاتھ ہی جلا دوں گا۔ پھر یہی ہوا تھا۔ رضوان نے عالیہ کے دونوں ہاتھ جلا دیے تھے۔ وہ بیچاری تڑپتی رہ گئی، لیکن کسی کو بھی اس کے حال پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں رو رہی تھی اور پھر ہنسنے لگی۔ اس کا ذہنی توازن خراب ہونے لگا تھا۔ بڑا بیٹا اور بیٹی 15 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ماں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ رضوان عالیہ کو بہت زیادہ مارنے لگا تھا، لیکن اب وہ روتی نہیں تھی، لیکن باولی سی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ کبھی روتی تو کبھی چیختی اور کبھی ہنسنے لگتی، اور اس کے بچے اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار وہ کھانا بنا رہی تھی جب اسے چھت سے اپنی بیٹی کی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہ حیران تھی کہ دوپہر کے اس پہر جب سب بہن بھائی کمرے میں لیٹ کر سو رہے ہیں تو اس کی بڑی بیٹی چھت پر کیا کر رہی ہے اور کس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اس وقت اس کی بیٹی 10ویں جماعت میں تھی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ بڑی بیٹی برابر والے لڑکے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ اس لڑکے نے پکڑ رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر تو عالیہ کی جیسے جان نکلی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا گھبرا کر اپنی چھت پر چلا گیا اور سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ عالیہ کی بیٹی بھی کچھ ڈر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا حرکتیں کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ یوں تھی کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ ماں کے سامنے مکر گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باپ تو ماں کی بات کا بھروسہ کرے گا ہی نہیں۔ جو بچے کہیں گے بس اسی کو مانے گا۔ عالیہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اس کی بیٹی کو سمجھ نہیں آیا، بلکہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اماں کا برابر والے پڑوسی انکل کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ جیسے ہی آپ باہر جاتے ہیں اماں چھت پر چلی جاتی ہیں، اسے تو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ میں نے تو خود اماں کو چھت پر جا کر برابر والے انکل سے بات کرتے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رضوان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نہ ہی کسی بات کی تصدیق کی، بس عالیہ کو ڈنڈوں سے مارنے لگا۔ وہ بیچاری پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی تھی، اور اب رضوان کی مار کھا کر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مزید کسی کی مار کھاتی، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں، کسی کو پرواہ نہ تھی، نہ رضوان کو اور نہ ہی اس کے بچوں کو۔ رضوان کے وہی کام تھے جس کا وہ عادی تھا۔ رات کو شراب پی کر آتا اور غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا۔ اسے بیوی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے گھر میں کھانا بنانے اور صفائی کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، جو شام کو سارا کام کر کے چلی جاتی تھی۔ بیٹیاں ہر وقت موبائل پر لگی رہتی تھیں، میک اپ کرتی تھیں، چھت پر جاتی تھیں، آس پڑوس کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رکھے تھے، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایک رات جب وہ 2 بجے آیا تھا تو دروازہ بڑی بیٹی نے کھولا تھا۔ اس وقت وہ فینسی کپڑے پہنے میک اپ کیے تیار تھی۔ یہ دیکھ کر رضوان کو دھچکا سا لگا تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ گھبرا کر فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار رضوان کا نشہ ٹوٹا تھا۔ اس وقت وہ تیار ہو کر کیا کر رہی تھی؟ بیٹے اب 18-19 سال کے ہو گئے تھے۔ بیٹا باپ کی طرح ابھی سے شراب کا عادی ہونے لگا تھا۔ کسی بھی بچے کی پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ بیٹیاں کمرے میں سوتی تھیں اور بیٹے الگ کمرے میں سوتے تھے۔ رضوان اپنے کمرے میں آیا، لیکن اس بار بے چین تھا۔ شراب پینے کے باوجود اسے نشہ نہیں چڑھا تھا، نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ بار بار بڑی بیٹی کے کمرے کی طرف دھیان جا رہا تھا، جس کی لائٹ جل رہی تھی، اور وہ اپنے کمرے سے باہر آیا۔ وہ ابھی اپنی بیٹی کے کمرے کے پاس گیا ہی تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے جان نکلی تھی، کیونکہ اندر سے ایک نوجوان کی اس کی بیٹی کے ساتھ ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چھوٹی بہن کو وہ نیند کا شربت پلا کر صوفے پر سلا چکی تھی اور ایک لڑکے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رضوان کو بہت غصہ آیا۔ وہ لڑکا تو رضوان کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ رضوان نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تمہاری بیٹی نے خود مجھے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا گریبان چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلی بار رضوان نے اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن وہ باپ سے لڑنے جھگڑنے لگی، زبان درازی کرنے لگی۔ شور کی آواز سن کر اس کے بیٹے اٹھ کر آ گئے، لیکن چھوٹی بیٹی بے سدھ سوئی ہوئی تھی، کیونکہ بڑی بہن نے اسے نشے کی دوائی دے رکھی تھی۔ پہلی بار رضوان کو یہ احساس ہوا کہ عالیہ اسے ٹھیک کہتی تھی، لیکن بیٹوں نے بھی کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ غیر عورتوں کے ساتھ راتیں گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں بھی ایسی ہی آزادی چاہیے جیسی آزادی آپ کو ملی ہوئی تھی۔
جس آزادی میں آپ نے زندگی گزاری تھی۔ اپنے بچوں کے منہ سے یہ سن کر رضوان کو بہت غصہ آیا۔ جیسے ہی اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بڑے بیٹے نے کلائی پکڑ لی، کیونکہ وہ بھی 19 سال کا تھا اور قد میں بھی رضوان جتنا ہو چکا تھا۔ اس نے باپ کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ پہلی بار وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ پھر وہ غصے سے آنکھیں دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ بھی ویسے ہی جلا دوں گا جیسے کبھی تو نے ہماری ماں کے جلائے تھے۔ ہم نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی تو تیری کیوں کریں گے؟ اپنے بچوں کے منہ سے یہ سب سن کر تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ عالیہ اسے کہتی رہتی تھی کہ بچوں کے سامنے یہ سب مت کیا کرو، کل کو یہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، لیکن وہ عالیہ کی ایک بات نہیں سنتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، بیٹے نے باپ کی ہر چیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ہر چیز اپنے نام کروا لی۔ بیٹوں کی آوارگی سے سارا محلہ واقف ہو چکا تھا، اس لیے کوئی بھی رشتہ لے کر ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ جب بھی رضوان رشتے کی بات کرتا تو لوگ اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ وہ ٹک ٹاک بناتی تھیں اور ایسی ہوایات قسم کی ویڈیو بناتی اور پھر انہیں ٹک ٹاک پر بھی پوسٹ کرتی تھیں، اس لیے کوئی بھی شریف نوجوان انہیں اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بڑے بیٹے نے بھی اپنی پسند کی ایک آوارہ قسم کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے آیا۔ یہ دیکھ کر رضوان یوں تھا کہ جیسے چکرا کر گر پڑے گا۔ پہلے ہی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور اب بیٹے نے جو کام کیا تھا وہ شرمناک سی حرکت تھی، کیونکہ اس نے ایک طوائف زادی سے شادی کی تھی۔ شادی کیا کی تھی، اسے خرید کر لایا تھا۔ گھر کا ماحول اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ بہو ہر وقت سجی سنوری گانے لگا کر ناچتی پھرتی تھی، لیکن اصل ہوش تو رضوان کے اس وقت اڑے تھے جب اس کی بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تب تو محلے والوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم نے دوسروں کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے روز مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ اب دیکھ تیری بیٹیاں تیری طرح آوارہ ہو گئی ہیں۔ بڑی بیٹی کی دیکھا دیکھی چھوٹی نے بھی گھر سے بھاگ کر ہی شادی کی تھی۔ وہ تو اب بستر مرگ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ دل کا مریض ہو چکا تھا، لیکن بہو اسے کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھتی تھی۔ چھوٹا بیٹا بھی سگریٹ پینے لگا تھا اور نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ چاروں بچے رضوان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ جب وہ بہو کو کہتا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو تو وہ الٹے ہاتھ مارتی تھی، کہتی تھی میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ایک بار وہ اس سے غصے ہونے لگا۔ اس نے بیٹے کے سامنے بہو کی شکایت لگائی اور یہ بھی کہا کہ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کی خاطر اپنی بیوی کی قدر نہیں کی، تم لوگوں کے کہنے پر اسے مارتا رہا۔ بڑا بیٹا کہنے لگا کہ ہم نے تو جو کچھ سیکھا تمہیں سے ہی سیکھا ہے، تم ہماری ماں کو ہمارے سامنے مارتے تھے، اس کی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہی لگا کہ یہی ٹھیک ہوتا ہے، پھر ہم تمہاری عزت کیوں کریں؟ رضوان نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں تم لوگوں کو دھکے دے کر نکال دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو بہت مارا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ اب سڑکوں پر دھکے کھانے لگا اور بھیک مانگنے لگا۔ وہ رات کو فٹ پاتھ پر ہی سوتا تھا اور آنسو بہاتا رہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ورنہ آج عالیہ بھی گھر پر ہوتی۔ اگر رضوان نے اپنی بیوی کو اہمیت دی ہوتی، اس کی بات مانی ہوتی تو اس کا گھر جنت کا گہوارہ ہوتا، لیکن اس نے تو گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جن بچوں کی بیوی پر اہمیت دیتا رہا، آج انہی بچوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے عالیہ کی باتیں یاد آتی تھیں، جس سے وہ اور بھی دکھی ہونے لگتا تھا۔ 2 دن سے اسے کسی نے کھانا نہیں دیا تھا۔ وہ سب سے کہتا کہ مجھے بس ایک روٹی دے دو۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ عالیہ کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ آج تو کھانا نہیں کھائے گی، اور وہ صرف اسے دیکھتی رہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگتا کہ میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، میری مرضی کہ میں تجھے کھانے کو دوں یا نہ دوں۔ لیکن آج وہ خود ایک ایک روٹی کے لیے دوسروں کے پاؤں پڑتا تھا، منتیں سمجھتے کرتا تھا کہ مجھے بس کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، میں نے 2 دن سے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا۔ وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جب ایک دن ایک گاڑی اس کے سامنے رک گئی اور اس لڑکی کا شیشہ کھلا، 500 کا نوٹ اس نے باہر نکالا تھا۔ جب رضوان نے 500 لیتے ہوئے اس عورت کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ تھی۔ جب عالیہ نے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے، پھر ڈرائیور سے کہنے لگی کہ گاڑی آگے بڑھا دو۔ یہ دیکھ کر رضوان حیرت کی تصویر بنا رہ گیا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ جو عالیہ پاگل ہو کر گھر سے نکلی تھی تو وہ بھی ایسے ہی کسی فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی ہوگی، لیکن ایک شخص نے اسے سہارا دیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، اس نے عالیہ کو بہن بنا لیا، کیونکہ وہ شخص تو بیمار رہتا تھا اور یہی اس کے بچوں کو سنبھالنے پالنے لگی تھی، اور وہ بچے اسے پھپھو پھپھو کہتے تھے، اسے عزت دیتے تھے۔ جس کی اولاد کو وہ پال رہی تھی وہ مر چکا تھا، پھر بھی اس کے بچوں نے عالیہ کو اپنی پھپھو سمجھ کر سنبھال رکھا تھا۔ عزت اور ذلت،
اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور روزی روٹی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ رضوان فٹ پاتھ پر بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا کہ اس نے خدا کی دی ہوئی خاص نعمت کی قدر نہیں کی، اس لیے آج جو وہ خود بھی فٹ پاتھ کا ہو کر رہ گیا تھا